بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو سٹوری کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جب 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 ذی الحجہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اشارہ موجود تھا کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے اور آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے لیے 7 میل تک پیدل چلے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روانہ کیا تو ارشاد فرمایا کہ معاذ، میری یہ تم سے آخری ملاقات ہے، اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، جب تم واپس لوٹو گے تو پھر تم میری قبر دیکھو گے۔ یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، اس جدائی پر غم نہ کرو، جو تقویٰ پر مرے گا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 29 صفر کو عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع میں جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ واپس ہوئے تو آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کو شدید بخار کی کیفیت طاری تھی۔ پھر اس دن سے لے کر وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 دن مسلسل تکلیف میں گزارے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات زندہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے روزانہ پوچھتے کہ آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے۔ ازواج مطہرات کو اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ بیماری کے دن وہ عائشہ کے ہاں گزاریں، تو پھر تمام ازواج مطہرات نے متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے ہاں آرام فرمائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج کا شکریہ ادا کیا۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے کندھوں کا سہارا لے کر حضرت عائشہ کے ہاں تشریف لائے۔ یہ پیر کا دن تھا، اور پھر 1 ہفتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گزارنے کے بعد اگلے پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام ملاقات کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر رونے لگے اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت۔ پھر پوچھا کہ آپ کو کفن کون دے گا؟ فرمایا کہ میرے اہل بیت۔ پھر پوچھا کہ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور فرمایا کہ جب تم مجھے غسل دے چکو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے جبرائیل اور میکائیل آئیں گے، وہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 7 آسمانوں کے فرشتے باری باری آئیں گے، پھر ان کے جانے کے بعد میرے اہل بیت کے افراد مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر خواتین، اور اس کے بعد پھر بچے، اور پھر ان کے بعد مہاجرین مکہ کے قریش آئیں گے، پھر ان کی خواتین اور ان کے بچے، پھر ان کے بعد مدینہ کے لوگ آئیں گے، پھر ان کی خواتین اور پھر ان کے بچے، اور پھر اس کے بعد تم مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال میں 5 دن باقی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دو۔ چنانچہ آپ کے لیے 7 کنوؤں کا پانی جمع کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کوئی اتنا بڑا ٹپ موجود نہیں تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا جا سکے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں سے ٹپ منگوایا گیا،
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہمت باندھ کر بیٹھ گئے اور پھر آپ کے اوپر 7 کنووں کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا گیا۔ اس سے آپ کے بخار کی شدت کم ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر میں شدید درد کی وجہ سے سرخ رنگ کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر فرمایا، لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اگر میں نے کسی کا کوئی حق مارا ہو یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو میں جان و مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہی بدلہ لے لو اور آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگوں یہی مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے مت کرنا۔ بتاؤ اگر کسی کا مجھ پر کوئی قرض باقی ہو۔ تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دینے ہوں گے، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں، ذرا مجھے یاد دلا دو۔ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا، اس نے آپ سے سوال کیا مگر اس وقت آپ کے پاس کچھ موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو تم دے دو۔ میں نے 3 درہم سائل کو دے دیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بعد میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یاد آ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ فضل، میرا قرض اپنے ذمہ لیتے ہو؟ فرمایا کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اس کو ادا کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد واپس تشریف لے گئے۔ اس حالت میں آپ مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے اور واپس تشریف لے جاتے۔ پھر جمعرات کا دن تھا۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے مگر بخار کی شدت کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی مگر پھر اٹھ نہ سکے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا پیچھے کھڑے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نماز ہی پڑھانی ہے، کوئی بھی پڑھا لے۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی آواز میں تکبیر سنتے ہی ارشاد فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو۔ میرے رب کا فرمان ہے کہ میرے بعد میرے مصلے پر کھڑا ہونے کا حق صرف ابو بکر صدیق کو ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی جب تک آپ بیمار رہے۔ پھر ہفتے کے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو آپ مصلے سے پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کے ساتھ آخری نماز تھی۔ پھر جمعے کا دن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کا حال پوچھ کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی تکلیف ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اتوار کے روز پھر تشریف لائے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کا دن آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو بلایا۔ سب کو ملنے کے بعد ان کو الوداع کیا۔ پھر ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور پھر آپ نے ان کو اپنے کان کے قریب کیا اور کان میں ارشاد فرمایا کہ میں آج جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ چند دنوں کے بعد میری اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی، سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 24 یا 25 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا اور ان کے سر پر اور کمر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں دیتے رہے۔ پھر آخر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ آپ نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی رخصت فرمایا۔ پھر ان کے جانے کے بعد جبرائیل آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے اندر آ کر آپ کو سلام کیا اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جب میں آپ کے پاس جاؤں تو سلام کروں اور آپ سے اجازت لے کر اندر داخل ہوں۔ میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا اور نہ ہی آج سے پہلے میں کسی سے اجازت لے کر داخل ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر آنا چاہیں تو لے آنا اور اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ آنا۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی کو نہیں دیا، آپ ہی وہ پہلی اور آخری ہستی ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ملک الموت اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو پورا کرو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو اس وقت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوری کے باعث بول نہیں سکتے تھے، مگر مسلسل نظریں مسواک پر تھی، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے مسواک لے کر اپنے منہ میں اچھی طرح چبائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دیا گیا اور ایک چادر آپ کے اوپر ڈال دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتوں نے درود و سلام پڑھا۔ اس کے بعد آپ کے اہل بیت نے درود و سلام پڑھا اور اس کے بعد پھر مکہ کے لوگ آپ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے آئے اور سب سے آخر میں مدینہ کے لوگوں نے آپ پر درود و سلام پڑھا، پھر عورتوں نے اور پھر آخر میں بچوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول پیر کے روز ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدھ کے روز عشاء کی نماز کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔